بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں قرآن مجید سے سورہ رعد کے بہت نایاب عملیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رعد عربی زبان میں بادلوں کی گرج کو کہتے ہیں اور برق اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی ہے، جو آواز کے ساتھ ہو اسے رعد کہتے ہیں۔ اس سورت کے بہت فضائل اور اعمال ہیں، جن میں سے چند ایک جو بہت نایاب ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر طرح کے خطرات اور دشمن کے حملوں اور کارروائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کرنا بے حد مفید ہے۔ اس کی تلاوت سے مسلمانوں کے حوصلوں میں بجا طور پر اضافہ ہوتا ہے اور دشمنوں پر دبدبا بیٹھتا ہے۔ جس گھر میں ہر روز ایک بار سورہ رعد پڑھی جاتی ہو، اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سایہ فگن رہتی ہیں۔ گھر کے افراد میں امن و سلوک فروغ پاتا ہے، خشیت الہی بڑھتی ہے اور اللہ کے سوا ہر ایک سے بے نیازی کی دولت میسر آتی ہے۔ اگر کسی وقت طوفان و باد و باراں اور گرج چمک سے لوگ ڈر رہے ہوں تو اس وقت اس سورت کی آیت نمبر 13 کا پہلا حصہ بار بار بآواز بلند پڑھا جائے تو ہر قسم کے نقصان اور آفت سے سلامتی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اگر کسی صدمے، جدائی یا فرقت کے باعث صبر و سکون کے لیے انسان ترس رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سورت کی آیت نمبر 24 کا کثرت سے ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے صبر و سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور وہ آیت یہ ہے: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اگر کسی پرانی یا بوسیدہ عمارت کے کسی بھی وقت گرنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اس صورت کی آیت نمبر 2 کا ورد کر لینا چاہیے۔ اس آیت کی برکت سے وہ عمارت اس وقت تک ضرور قائم اور برقرار رہتی ہے جب تک وہ شخص اس عمارت میں موجود رہتا ہے۔ آیت یہ ہے: تِلْکَ آیاتُ الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اگر کسی ظالم حاکم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو جو لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہو اور جو لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر دے اور اجیرن بنا دے، تو اس مقصد کے لیے سورہ رعد سے دم کیا ہوا پانی یا سورہ رعد ایک کاغذ پر لکھ کر ظالم حاکم کے دروازے پر رات کی تاریکی میں چھڑکا جائے تو وہ جلد ہی معزول ہو جائے گا اور لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ اس کی فوج اس کا ساتھ نہ دے گی بلکہ اس سے بغاوت کر دے گی۔ پانی دم کیا ہوا ہو یا کاغذ پر لکھ کر اگر اس کے محل یا جہاں وہ رہتا ہے اس کے باہر رات کو لٹکایا جائے تو اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اپنی ہی فتنہ سازیوں کا شکار ہونے لگے گا۔ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سورت کی تلاوت کر کے دعا کی جائے تو دشمن ضرور ہزیمت اٹھاتا ہے اور خلق میں وہ ذلیل و خوار بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص لاپتہ ہو گیا ہو یا کوئی شے گم ہو گئی ہو
تو اس सूरत की तलावत करके अल्लाह ताला से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनकी खबर किसी न किसी तरीके से ज़रूर देता है या वो शख्स खुद लौट आता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के कलाम में बहुत मार्फत के इशारे भी होते हैं, इन इशारों को भी समझना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए और हमेशा हक का साथ दें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वस्सलाम। अनीस रज़ा कंबर।